بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میرے انتہائی قابل قدر قائدین محترم، خواتین و حضرات، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے دو جو پہلو ہیں اس کے کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے اس کا اور ہماری شعبہ طب کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، اس پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ہر چیز کے ڈیفرنٹ پیراڈائمز ہوتے ہیں، اسی طرح سوشل رسپانسبلٹی کے بھی ڈیفرنٹ پیراڈائمز ہیں، مختلف زاویہ نگاہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ کسی ایک خاص زاویہ نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اسی انداز میں وہ ایکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ پھر جو کچھ کام کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر اسی کے تابع ہوتی ہیں۔ مثلا اسی سوشل رسپانسبلٹی کو اگر میں والنٹیئرزم سمجھوں، رضاکارانہ کام سمجھوں، تو پھر میں اس وقت کروں گا جب میرے پاس وقت ہوگا، جب میرے پاس کچھ وسائل فالتو ہوں گے، یا پھر میرا جی چاہے گا تو یہ کام کروں گا۔ اس کے برعکس اگر اسی کام کو میں واجب سمجھوں، فرض سمجھوں، obligation سمجھوں، تو پھر نماز کی طرح چاہے وقت ہے یا نہیں مجھے پڑھنا ہوگی، چاہے ہمت ہے یا نہیں مجھے پڑھنا ہوگی، چاہے میرا جی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، طوفان ہے، بارش ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں، پھر میں وہ کام کروں گا۔ تو گویا جو پیراڈائم ہے کسی چیز کو دیکھنے کا وہ بہت اہم ہے۔ سوشل رسپانسبلٹی کو ہم ایک اس پیراڈائم سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریوارڈ ان دا لائف۔ Rabbi Hayya advised his wife, when a poor man comes to the door, be quick to give him food so that the same may be done to your children. She exclaimed, "You are cursing over children," with the suggestion that they may become beggar. But Rabbi Hayya replied, "There is a wheel which revolves in this world." کہ آپ اگر لوگوں کے بچوں کے ساتھ بلائی کریں گی تو کل ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے بچوں کو بلائی کی ضرورت ہوگی تو لوگ بڑھ کر آگے آئیں گے۔ یہ ریوارڈ ہے اس دنیا کے اندر اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اور پیراڈائم بھی ہے، اسے دیکھیے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ پوری انسانیت کو بچانے کے نتیجے میں جو آپ کو پھل ملنا ہے، جو ریوارڈ ملنا ہے، کیا وہ اس دنیا میں مل سکتا ہے؟ کیا یہ چند سالہ زندگی میں آپ کو اس کا اجر دیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا پیراڈائم ہے، ریوارڈ ہیئر آفٹر، آخرت میں اس کا کیا اجر ملنا ہے۔ اس کے لیے ذرا غور کیجیے اس آیت پر۔ اسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت لمبی آیت ہے۔ اسے چارٹر آف نیکی بھی کہا جاتا ہے، پائٹی کا چارٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب عہد کر لے تو اسے پورا کرے۔ عزیزان محترم، اس نیکی کے چارٹر میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمیں بڑے واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کی دو قسمیں ہیں. ایک آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو اور ان سب چیزوں پر آپ ایمان لائے ہوں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ انسانیت کے لیے وقف ہو جائیں، ان کے لیے کام کریں. یہ بہت وضاحت کے ساتھ آیت ہمیں بتا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے اخراجات کے بارے میں حکم دینے کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو یہاں پہ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ زکوٰۃ تو کچھ علماء نے کہا ہے، اس لیے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ 2.5% کا ہم بات کرتے ہیں، یہ تو شاید بخیل لوگوں کے لیے رکھی گئی کہ جو نہیں دینا چاہتے، جو مال سے بہت محبت کرتے ہیں، سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ 2.5% تو ضرور دیں. بقیہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے احکامات تو دوسرے ہیں کہ جو کچھ فالتو ہو لٹا دو لوگوں کے لیے. عزیزان محترم، ہمیں اس آیت سے دو ڈائمنشنز بہت واضح ہو کے ملتی ہیں کہ یا معاملات ہیں یا عبادات ہیں. اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں، اس کی ہر بات ماننے والے بن جائیں. اور اسی کی بات جب ماننے والے بنتے ہیں تو معاملات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے معاملات کو دیکھوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 مرتبہ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. نماز پڑھو، اور نماز آپ جانتے ہیں جو مسلمان اور مشرک کے فرق کرتی ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان فارق ہے، انتہائی اہم ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے. ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے، one cannot separate the Islamic social and political beliefs and commands from the purely theological and spiritual aspects of the religion. Islam rejects the dogma of separation of church and state. اس کے بجائے اسلام میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جائے. اس کو میں نے توحیدک پیراڈائم یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ ہم جو کوئی بھی کام کریں وہ اس نگاہ سے اس کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، تو پھر یہ بات بنتی ہے. اور دین اسلام ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے کہ ہمیں انڈیویجولزم سے نکال کر سوسائٹی کی طرف لے کر آتا ہے. حساب کتاب تو ایک فرد کا ہوگا، مگر یہاں رہنے کا طور طریقہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنے کا طور طریقہ سمجھایا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر پری اسلامک مکہ کو دیکھ لیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد والے مدینہ کو دیکھ لیجئے، کمپیئر کر لیجئے، ساری بات سامنے آ جائے. مکہ میں کیا تھا آپ جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مدینہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ مسجد کی بنیاد رکھی جائے، وہیں انہیں فکر ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کو ملے. آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی اس یہودی سے یہ کنواں خرید لے اور مسلمانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے وقف کر دے. یہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. پھر فوراً مواقعات کا نظام وہاں پہ ترتیب دیا جاتا ہے، مہاجر کو انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا جاتا ہے. وہ منظر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی جائیدادوں کے دو حصے کر دیے، ایک میرا اور ایک مہاجر کا. پھر وہاں پہ جو انڈر پریویلیجڈ کلاسز تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. رستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچے نے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے اور رستے میں کھڑا رو رہا ہے. اس سے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کا تو والد فوت ہو گیا، اس کو کوئی نئے کپڑے لا کے دینے والا نہیں. تاجدار مدینہ نے خود جا کر عید کی نماز پڑھانی تھی، لیکن اس بچے کو اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اسے لاؤ تو لاؤ، اس
باپ فوت ہو گیا اور آج سے میں اس کا باپ ہوں. اسے نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے اپنے کندھے پہ سوار کر کے وہاں نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں. انصاف کی مثالیں، جسٹس جس کی ہم بات کرتے ہیں، بے شمار ہمیں مدینہ میں ملتی ہیں. وہ فاطمہ کا قصہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. وہ ساری باتیں اشاروں کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو پیک آف سوشل رسپانسبلٹی جو ہمیں مدینہ سے جس کا سبق ملتا ہے وہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمخوئی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے. جب اس کا کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. نیند اڑ جاتی ہے ایک پھوڑا ہے پاؤں پہ، جسم جو ہے رات کو جاگ کر گزار دیتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ سونے سے باز رہتی ہیں اور سارا جسم بخار سے خنک اٹھتا ہے. اس طرح سے امت مسلمہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح سے محبت کرتی ہے. اور یہ عجیب و غریب سوسائٹی وہاں ترتیب دی گئی. وہاں پہ صرف مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں تھی. ایون the non-Muslims have the same right. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ ممتحنہ. اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بلائی کرو اور ان سے انصاف کرو. بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. عزیزان محترم، سوشل رسپانسبلٹی بالکل واضح طور پہ مدینہ میں سامنے ہمارے رکھ دی گئی، اور بعد میں خلفائے راشدین نے نمونے بھی ہمارے سامنے رکھے. لیکن ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث ہمیں مینرز آف سوشل رسپانسبلٹی بھی بتا رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. دیکھیے فیتھ کس طرح لنکڈ ہے. اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. اللہ پہ ایمان رکھتے ہوتے تو آپ کا طرز عمل مختلف ہوتا. اچھی بات کہنا اور معاف کرنا صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ غنی اور بردبار ہے. میں بار بار پیراڈائم کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سوشل سروسز میں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی زاویہ نگاہ کو سیدھا رکھیے اور قرآن سے رہنمائی حاصل کیجیے. سورۃ الدہر کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں کہا جا رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور کہتے ہیں، یہ ہے وہ پیراڈائم، بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے. پھر کیوں ایسا کرتے ہو؟ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت دن کا خوف ہے. یہ ہے وہ پیراڈائم. ہم اس لیے سوشل رسپانسبلٹی کی طرف آئے ہیں، سوشل سروسز کی طرف آئے ہیں کہ وہ جو دن ہے بہت سخت ہوگا اور بہت طویل ہوگا اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اس سے ہمیں ڈر آتا ہے. یہ ہے توحید ایک پیراڈائم سوشل سروسز کا. اور ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے. اسی سورۃ دہر کو آپ دیکھیے، یہ آیت 8، 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس کے بعد اس کا اللہ اجر بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جنت میں اس طرح سے بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے ان کی خدمتیں کی جا رہی ہوں گی. اگلی 11 آیات میں مسلسل انعامات کا ذکر ہے. اتنے انعامات کا ذکر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ وہاں رک کے فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پریشان ہو گئے ہو کہ اتنے انعامات تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے. پھر یہ 22ویں آیت سامنے آتی ہے، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قدر ہے.
عزیزان محترم، یہ پہلی وحی آپ کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور وہاں سے گھبرائے ہوئے وہ وادی فاران میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قطعا نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درمانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ یہ پہلی ٹیسٹیمنی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیارے نبی کے لیے۔ انہوں نے 15 سال آپ کے ساتھ بطور وائف کے گزارے، اور 2-3 سال جو ہے وہ تجارت کے معاملے میں بھی ساتھ تھا۔ وہ جانتی تھی انہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہے۔ آپ یہ اٹھا کر دیکھیے، یہ ساری کی ساری سوشل ریسپانسبلٹی ہیں جو پیارے نبی بعثت سے پہلے بھی ادا کر رہے تھے۔ پھر یہ سورۃ البلد کو اٹھا کے دیکھیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا نہیں دیے؟ اور 2 راستے کیا ہیں؟ ایک سٹیپ بہت اونچائی کی طرف مشکل راستہ، ایک گہرائی کی طرف بہت آسان راستہ۔ چاہو تو اس کو اختیار کر لو، چاہو تو اسے اختیار کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اوپر کی طرف نہیں چڑھتے، مشکل راستے کو نہیں اڈاپٹ کرتے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ مشکل راستہ ہے کیا؟ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا، بھوک والے دن کو بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو اس کی مدد کرنا۔ یہ ہے دشوار گزار گھاٹی جس کا قرآن میں حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہاں وعید بھی دیکھیے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہی بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اور پھر قرآن کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین لوگوں کے لیے۔ اور وہ متقین لوگ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں وہ جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ بالکل آغاز میں ہی کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے وہ تمہیں خرچ کرنا ہے لوگوں پر۔ پھر کئی آیات میں ہمیں بتایا گیا حق معلوم للسائلین والمحرومین، کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے اندر صرف تمہارا ہی مال نہیں ہے بلکہ محرومین کے لیے اور سوال کرنے والوں کا حق بھی تمہارے مال میں رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ یہ میں نے ایک ڈائمنشن آپ کے سامنے رکھی ہے سوشل سروسز کی۔ ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک اور پیراڈائم ہے سوشل سروسز کا۔ دیکھیے، میں اپنے بچے سے اگر محبت کرتا ہوں تو میں کبھی بھی اس کو آگ کی طرف نہیں بڑھنے دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اگر میں دیکھوں کہ وہ آگ کی طرف دانستہ یا نادانستہ بڑھ رہا ہے تو میں اپنی جان پر کھیل کر اسے بچاؤں گا۔ یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا بچہ یا میرا پڑوسی وہ نادانستہ طور پر
جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں اگر اسے نہیں بچانے کی کوشش کرتا تو پھر دو ہی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو محبت میں کہہ رہا ہوں وہ دراصل منافقت ہے، محبت نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے کاموں کی بنیاد پر جہنم میں لے جایا جائے گا. ان دونوں میں سے میں دیکھ لوں کہ کون سی بات ٹھیک ہے. پھر ایک تیسری ڈائمنشن بھی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے. اس دنیا کے اندر بدامنی ہے، بے سکونی ہے، ناانصافی ہے، لوگوں کا جینا دو بر ہو رہا ہے. تو میری سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ میں اللہ کی اس دنیا کو اس قابل بناؤں کہ اس پر اللہ کی مخلوق جو ہے آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اگر میری عقل اور ذہن یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں، جسم کام کرتا ہے، تو پھر مجھے اپنی انرجیز خرچ کرنی ہوگی کہ اس دنیا کو اس قابل بناؤں کہ اللہ کی مخلوق وہاں پر امن و امان کے ساتھ رہ سکے. یہ تیسری ڈائمنشن ہے سوشل رسپانسبلٹی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے تیسری ڈائمنشن آپ کے سامنے رکھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، جن پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، جن کی نعتوں پر ہم سر دھنتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا کہ وہ کس لیے تشریف لائے گئے تھے؟ صرف ایک واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک صحابی کسرا کے دربار میں جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں وہاں پہ. تو کسرا انہیں کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے. تو وہ دو جملوں میں یہ بات کہتے ہیں، لِنُخْرِجُ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ میرے نبی تو لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے جانے کے لیے آئے. یہ ہے سوشل سروسز کہ لوگ لوگوں کی بندگی میں مشغول ہیں، ہم انہیں وہاں سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آئے. عزیزان محترم، اگر آپ اس ساری گفتگو کو جو اب تک ہوئی، کچھ باتیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہونی ہیں اور میں وقت کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. دنیا کے اندر انڈیویجول ڈپریویشنز ہیں، جس میں انڈیویجول پرابلمز ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، گھر نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس صورت میں اس دنیا کے اندر اس کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے کرنی ہے. اسی طرح ڈیزاسٹرز ہیں مختلف قسم کے اور ان کے افیکٹ جو اس دنیا کے اندر ہے، اور آنسر از ریلیف. لیکن ایک ڈپریویشن آف تھاٹ فار ہیئر آفٹر ہے، فکر آخرت سے محروم ہے وہ. اس محرومی کو اگر وہ وہاں پہ رہے گی تو آخرت خراب ہوگی ان لوگوں کی، اور یہ آخرت کی محرومی بھی دور کرنی ہے. اور تیسری جو ہے ٹائرانی ہے، انجسٹس ہے اس دنیا کے اندر. اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی مسائل ہیں اور آخرت بھی خراب ہوگی، اور یہاں پر بھی ہمیں کام کرنا ہے. یہ ہولسٹک اپروچ ہے سوشل رسپانسبلٹی. عزیزان محترم، اب جلدی سے ہم دیکھنا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے اس فیلڈ میں کرنے کے کام کیا ہے. بہت سارے کام ہیں، سارے یہاں پہ آج نہیں بیان کیے جا سکتے. چیدہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں نے انتخاب کیا فیتھ کا. اگر ڈاکٹر کا اپنا ایمان ٹھیک ہوگا اور اپنے مریضوں کے اور ان کے لواحقین کے ایمان کی بھی اسے فکر ہوگی تو معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. خود بھی ڈاکٹر سمجھتا ہو کہ مقصد حیات کیا ہے، اور وہ اپنے مریضوں کو اور لواحقین کو بھی سمجھائیں کہ یہ زندگی اور موت کے مقاصد کیا ہے. اسی طرح سے اَوَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ کنسیپٹ ڈاکٹر کا بھی کلیئر ہو
اور موقع بموقع اپنے مریضوں اور ان کے لوائقین کا بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر عبادت کا کنسیپٹ ڈاکٹر کا ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کنسیپٹ ٹھیک ہوگا تو پھر وہ اپنے مریضوں اور ان کے لوائقین کے کنسیپٹ کو بھی ساتھ ساتھ درست کرتا رہے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن اور انسان اس لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ دیکھیے میرا اگر کنسیپٹ یہ ہے کہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں عبادتیں کرتا ہوں، تو پھر اس آیت میں تو پھر میرے لیے مشکل ہے۔ میں تو نماز شاید پورے دن میں 1 گھنٹے کے لیے پڑھتا ہوں، روزے پورے سال میں 1 مہینے کے لیے رکھتا ہوں، زندگی میں شاید 1 مرتبہ حج کیا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دیتا ہوں، وہ بھی 2.5%۔ تو بقیہ جو 90% میری زندگی ہے وہ تو پھر عبادت میں نہیں گزر رہی۔ تو یہاں مجھے اپنا کنسیپٹ ٹھیک کرنا ہے کہ میرا ہر کام عبادت ہے، اگر میں توحید ایک پیراڈائم میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں اپنے ہر ایکشن کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، وہاں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں، تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا اسپتال جانا، میرا کلینک میں کام کرنا، حتیٰ کہ بازار میں جانا، وہاں خرید و فروخت کرنا، اور حتیٰ کہ تفریح کے لیے کسی وقت نکلنا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ سب کا سب عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اگر میری نگاہ میں ہر وقت میرا رب رہتا ہو اور میں وہاں سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ تو یہ پیراڈائم اگر میں نے اپنا درست کر لیا اور اس کے اندر یہ شرط بھی رکھی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے پاس آنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی پیراڈائم درست کروں، تو پھر معاملات یہ ہوں گے کہ پھر اس آیت کا میں اس کو پورا کرنے والا بنوں گا۔ عزیزان محترم، وقت کی کمی کے لیے میں نے اس کے بعد یہ مقاصد شریعہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مقاصد شریعہ دراصل مجھے سوسائٹی میں رہنے کا قرینہ سکھاتے ہیں، کچھ ایسے پروٹوکولز ہیں یہ جو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اور کیا ہے پرپس، کیا ہے شریعت کا۔ اس سوسائٹی کو ایک ایسی سوسائٹی بنانا جس کے اندر توحید ایک پیراڈائم ہو اور وہ امن و آرائش کے ساتھ وہاں پہ زندگی بسر ہوتی ہو۔ عزیزان محترم، یہ 5 مقاصد شریعہ، ان کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ مقاصد طب بھی کہہ سکتے ہیں، پوری طرح اس پہ فٹ آتے ہیں۔ علماء کرام نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے، اور وہ ہے حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل اور حفظ المال۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، پروٹیکشن آف ریلیجن اینڈ مورالٹی، یہ ایک مقصد شریعہ ہے اور مقصد طب بھی کہلائے گا۔ بائی پریزرویشن آف گڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، ڈاکٹر پروٹیکٹس بلیف، عقیدہ اینڈ انیبلز ہم فار عبادہ۔ Similarly, protection of life, preservation of good health until predetermined time of death arrives. موت برحق ہے، وہ اپنے وقت پر آنی ہے، مگر موت آنے تک آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو کتنا آرام پہنچاتے ہیں، یہ آپ پر فرض ہے طب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ بات ہو چکی۔ اور انسان کی زندگی اور بالخصوص مومن کی زندگی بارے میں یہ ایک حدیث جو ہے بالکل واضح کرتی ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی کے ساتھ طواف میں تھا، تو پیارے نبی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے خانہ کعبہ، تو بہت معتبر ہے، تو بہت عزت والی جگہ ہو تم، مگر یاد رکھو ایک مومن کی زندگی اور اس کا خون، اس کی آبرو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے ہمارے پیارے نبی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں کیا ان کو وہ عزت و تکریم دیتے ہیں؟ ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں؟ وہ جو مریض میرے پاس آتے ہیں وہ تو میرے مرید ہیں، کیا میں اس انداز سے دیکھتا ہوں، یا پھر میں انہیں کلائنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں یا پرے کے طور پہ اور شکار کے طور پہ دیکھتا ہوں؟ یہ وہ پیراڈائم ہے جو ہمیں درست کرنا ہو۔ پروٹیکشن آف پروجنی تیسری چیز ہے مقصد طب، to ensure the children are born and grow healthy
ٹریٹمنٹ آف انفرٹیلٹی، پری نیٹل، پیری نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر اینڈ یہ سارا کچھ اس مقصد شریعہ کے اندر آتا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے چلتا ہوں. پروٹیکشن آف مائنڈ، حفظ العقل، ہیلدی مائنڈ لیوز ان ہیلدی باڈی، یہ ساری چیزیں بھی اہم شریعہ مقصد شریعہ میں آتی ہیں. پروٹیکشن آف ویلتھ، غور کیجئے. ڈاکٹر contributes to wealth generation by prevention of disease, promotion of health and treatment of any disease. یہ ساری چیزوں کی طرف ڈاکٹر توجہ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ حفظ المال کر رہا ہے. اور بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں طبابت کرتے ہوئے، اگر ان 5 مقاصد میں سے ایک مقصد پورا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پریکٹس ایتھیکل ہے. اور اگر کسی ایک کو بھی وائلیٹ کر رہا ہوں تو میں ان ایتھیکل ہوں. بڑا سمپل رول. عزیزان محترم، ڈاکٹر کو بیانڈ ڈیوٹی نکلنا ہوگا. 6 اور 8 گھنٹے کی بات سے آگے آنا ہوگا. ڈاکٹر کو بیانڈ ٹریٹمنٹ جانا ہوگا. اور اسی طرح ٹریٹمنٹ بیانڈ میڈیسن کی بات خود فاروق صاحب نے بات کی، پروفیسر صاحب نے، کہ ذہنی اور جسمانی صحت کے علاوہ سماجی صحت، اس کی آسودگی کی بات. Doctors are responsible to the patient, not only to the patient, but to the community. But not only to the community, but to the medical services also. ہمیں بس گلے شکوے نہیں کرنے کہ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا ہوگا. لیڈرشپ ہے. ڈاکٹر لیڈر ہے کمیونٹی کا، مورل اور میڈیکو ایتھیکل ایشوز میں لیڈر ہے. Doctors should be well informed about the health status of all citizens, especially of underprivileged areas. They should be well versed with legislation, policies about the health. They should act to build opinion regarding gaps in health facilities. They should address the health problems of elderly, etc. Very quickly 2 باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیلنج کیا ہے اس وقت. 2-3 منٹ، صرف 2 باتیں. وار کیا چیلنج؟ What are the effects of war and conflicts in the world? Millions of people are displaced from the houses. At the moment, more than 50 million people are out of their houses. I am not addressing those who are killed in these conflicts. But imagine 9 out of 10 displaced persons are Muslims. ہماری ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ What are the problems and difficulties of this community? What are their psychological illnesses and how we should treat them? کسی میڈیکل کالج میں نہیں پڑھایا جاتا. یہ ہمیں اپنے کورسز میں لانا ہوگا، کریکولم میں لانا ہوگا، فکر کرنی ہوگی اس کی. کوئی اور نہیں کرے گا. It's our problem. These are the issues to be addressed. We must not forget this ever-growing community. دوسرا اور آخری، poverty. 1.7 billion live hand to mouth and 842 million do not have to eat. ان کے پاس ایک مٹھی بھر چاول یا ایک گلاس دودھ کا نہیں ہوتا پینے کے لیے. کئی دن گزر جاتے ہیں. عزیزان محترم، اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھیں. پوری دنیا کے اندر اس وقت ہر 3 سیکنڈ میں ایک چھوٹا ننھا منا بچہ 5 سال سے کم عمر والا اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک مٹھی بھر چاول یا ایک گلاس دودھ کا نہیں. اور اسی طرح سے ایک اور بچہ 5 سال سے کم عمر والا. جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک تصور میں لائیے اپنے کسی بچے کو، ننھے اور پیارے بندے سے بچے کو، کہ وہ بچہ 3 سیکنڈ میں ایک بچہ مر جاتا ہے اس لیے کہ ڈائریا نمونیا کے علاج کے لیے اس کے پاس 10-20 روپے نہیں ہے. عزیزان محترم، کیا میں تصور کر سکتا ہوں کہ میرے بچے اس طرح سے کھانا کھائیں یا اس طرح سے نالیوں کے اندر اپنی خوراک تلاش کریں؟ کیا دنیا کے اندر خوراک کی کمی ہو گئی ہے؟ کیا پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور فوڈ کم ہے؟ ہرگز نہیں. اس وقت دنیا میں اراؤنڈ 3000 کلو کیلوریز پر پرسن پر ڈے پروڈیوس ہو رہی ہے. کوئی کمی نہیں ہے. وجہ یہ ہے ڈسٹریبیوشن. وجہ یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کس کس کا ہے. میرے پاس 46% of poor are Muslim
against 23% of total population. So we have double of its share in poverty. ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں غور کرنا ہوگا. The need of this poor population are altogether different than need of those communities where usually we get our education. پڑھتے کہیں اور ہیں, رہتے کہیں اور ہیں, دنیا کچھ اور ہے. ہمیں اس دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا. It is a time to emphasize the need of giving appropriate importance to the ailments of the poor. عزیزانہ محترم, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے, خلاصہ ہے کہ مجھے پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہونا ہے. اتقان اور احسان دو چیزیں ہیں. اتقان میرے پروفیشنل کمپیٹنس کی بات کر رہا ہے, احسان میرے معاملات, میری عبادات, اس کے اندر احسان کی بات ہے. اور مجھے توازن برقرار رکھنا ہے اور ریسپانسیبل ہونا ہے. اور پھر حاسب کا بدان تو حاسب, مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور بینیفیشن ٹو دا پیشنٹ نہیں صرف بلکہ کمیونٹی. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.